پہلا سورج گرہن کا جو اثر زیادہ نقصان دیا وہ عمران خان کو بھی دیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی دیا، کہ اس کا اثر زیادہ تر ویسٹ میں ہے، کیونکہ ویسٹ میں دکھائی دے گا تو ایسٹ میں کم اس کا اثر ہے. لیکن ایسٹ میں یہ خطے والے لوگ ذرا گرم خور ہیں، دماغ کے حوالے سے الجھ جاتے ہیں. ہمارے بادشاہ، ہمارے وزیر اعظم، صدر، لیڈر، ادارے، یہ سارے آپس میں ہمیں جنگ و جدل میں بھی آ سکتے ہیں. ہندوستان کا چائنا یا پاکستان سے جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، افغانستان پاکستان کا، یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. ان میں ریاستوں میں اندر خلفشار آئے گا، عوام میں سول وار آ سکتی ہے، لوگ انتشار کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے نقصان ارتھکوئک دنیا کی طرف آ سکتا ہے، سونامی آ سکتی ہے، زراعت کو نقصان ہو سکتا ہے. اس کے جو اثرات ہیں دنیا کے لیے میں اچھے نہیں دیکھ رہا. تو خیر اس دن جب یہ سورج گرہن ہو، وہ 6 گھنٹے والے ٹائم میں سب سجود میں آ جائے، اللہ کو منائیں، کیونکہ اسے غضب کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایم اے شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ جی، اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ. خان صاحب جو نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، آپ اس حوالے سے راہو اور کیتو کے نکلنے کی بات کرتے رہے. یہی نہیں بلکہ اب چاند گرہن آ رہا ہے اور پھر سورج گرہن آ رہا ہے. تو سورج گرہن اور چاند گرہن اور ان تبدیلیوں کے کیا اثرات ہونے والے ہیں اوورآل بھی اور ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی؟ دیکھو، بہت بڑا آپ کا سوال ہے، اور اس سارے سوال کو میں مختصر گفتگو میں 8-10 منٹ میں ختم کروں گا، لیکن چیپٹر بہت بڑا ہے. سورج گرہن جو ہے جس کو اور ساتھ ہی چاند گرہن جسے نام دیا گیا ہے، نام ہے سولر اینڈ لیونر ایکلپس. اچھا یہ کہاں ہے؟ اس دفعہ اس امریکہ، یو ایس اے، بلکہ کانٹیننٹ کی بات ہو رہی ہے، امریکہ کانٹیننٹ میں گریٹ امریکن ایکلپس. اب یہ ادھر ہے، ادھر دکھائی دے گا، سب ٹھپے گا. خیر یورپ میں، کینیڈا میں، یہ ان جگہوں پہ، اصل امریکہ میں زیادہ وہ فلوریڈا، جورجیا، ٹیکساس اس سائڈ پہ. خیر لیکن جہاں یہ دکھائی دیتا ہے اس جگہ پہ اس کا اثر، نیگیٹو اثر 75 سے 100% ہوتا ہے. جہاں دکھائی نہیں دیتا اس کا نیگیٹو اثر 25% تک ہوتا ہے. اچھا خیر سورج گرہن یہ نہیں کہ اسی میں اسی دور میں ہے، یہ تو پہلے سے آ رہا ہے جب سے کائنات بنی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس کے بعد سورج گرہن لگا. روایت ہے جس کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو جس پہ ادھر کے جو لوگ تھے، قبیلے کے لوگ، انہوں نے ان کا عقیدہ بن گیا کہ جب بھی کوئی مہان ہستی ہو، بڑی ہستی پیدا ہو، بزرگ ہستی پیدا ہو تو سورج گرہن لگتا ہے، یا یہی مہان ہستی، بڑی ہستی پیدا ہو تو وہ اللہ کو پیاری ہوں تو سورج گرہن لگتا ہے. تو ایسے غلط عقیدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ختم فرمایا. ایک اور روایت ہے جس میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سورج گرہن دیکھتے تھے تو آپ کے اندر اللہ کا خوف طاری ہوتا تھا بہت زیادہ، اور آپ مسجد کی طرف رخ کرتے تھے اور جا کے لمبے لمبے رکوع، سجود، قیام فرماتے تھے، بہت لمبے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے. اور آپ اچھا لوگ پوچھتے ہیں اب کہ جناب یہ سورج گرہن ہے، اس کا اپائے، اس کی ریمیڈی کیا ہے، اس کے گرہن ہونے کے مضر اثرات کیا ہیں؟ مضر اثرات بھی بتاؤں گا، پہلے ریمیڈی بتا دوں کہ ریمیڈی صلاۃ کسوف، صلاۃ خوف، صلاۃ آیات ہیں، پڑھنا ہے. اس دفعہ جو سورج گرہن ہے اس کا جو ٹائم ہے، وہ ٹائم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک پاکستان کے حوالے سے 8:03:45 اور ختم ہونے کا ٹائم 1:55:11، تقریباً یہ 6 گھنٹے والی بات. اس کا پیک ٹائم بھی ہے وہ 10:59:27. خیر یہ ایسی بات ہے. اچھا اس میں لوگ
یہ خالی پاکستان کے لیے نہیں ہے سورج گرہن، یہ پوری دنیا کے لیے ہے. اس سے افیکٹ ہوں گے پورے جو 7 ارب پوری دنیا میں عوام ہے، سارے ہی ہوں گے. کچھ کم ہوں گے، کچھ زیادہ ہوں گے. جو زیادہ ہوں گے وہ کون سے والے ہوں گے؟ ایریز والے، جس کو برج حمل کہا جاتا ہے. نام کے الفاظ الف عین لام، یہ بلیو والے جس کو برج اسد کہا جاتا ہے. سنگ راشی نام کا حروف میم ہے. اس کے بعد کنیا راشی جس کو ورگو کہا جاتا ہے، برج سنبلا نام کے حروف پے اور غائن. اس کے بعد لبرا تلا راشی جس کا نام کے حروف آر اور ٹی، جس کو لبرا میزان کہا جاتا ہے برج. یہ افیکٹ ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہوں گے. مین راشی ہوگا، پائسز والے، ہوت والے بیماریوں میں جائیں گے. تو خیر یہ جو 4 میں نے بتائے ہیں، یہ لوگ بچیں، لڑائی جھگڑا، رشتے، ریلیشنز، بزنس، کاروبار، جاب چینج، وہ نروس، کانفیڈنس لیول، ہر چیز، شر، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بچنا ہے 30 اکتوبر تک. 30 اکتوبر کے بعد وہ بہتری آئے گی. یہ سورج والے معاملہ تھا. اچھا، اس اکتوبر میں 14 اکتوبر کو یہ کیا کہتے ہیں سورج گرہن ہے، لیکن 28 اکتوبر کو چاند گرہن ہے. 30 اکتوبر کو راہو اور کیتو جو ہے ٹرانزٹ، راہو جائے گا پائسز میں، کیتو جائے گا کنیا میں. 4 نومبر کو جو سنیچر ہے وہ کیا کہتے ہیں کمبھ راشی میں، مارگی میں جائے گا. نیگیٹو ہوتا جائے گا، نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو. 50 سال بعد یہ والی باتیں ہیں. لیکن خیر آگے اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کا اثر زیادہ تر ویسٹ میں ہے، کیونکہ ویسٹ میں دکھائی دے گا تو ایسٹ میں کم اس کا اثر ہے. لیکن ایسٹ میں یہ خطے والے لوگ ذرا گرم خور ہیں، دماغ کے حوالے سے الجھ جاتے ہیں. ہمارے بادشاہ، ہمارے وزیر اعظم، صدر، لیڈر، ادارے، یہ سارے آپس میں ہمیں جنگ و جدل میں بھی آ سکتے ہیں. ہندوستان کا چائنا یا پاکستان سے جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، افغانستان پاکستان کا. یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. ان میں ریاستوں میں اندر خلفشار آئے گا، عوام میں سول وار آ سکتی ہے، لوگ انتشار کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے نقصان ارتھکوئک دنیا کی طرف آ سکتا ہے، سونامی آ سکتی ہے، زراعت کو نقصان ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ کوئی اچھی نہیں ہیں. ہمیں تو سب سے پہلے اپنے ملک پاکستان کی عوام کو، سیاستدانوں کو، اداروں کو مضبوط ہونا ہے. ہم نے ملک بچانا ہے اور ساروں نے بھی اپنے ہی بچانا ہے. خیر اس کے جو اثرات ہیں دنیا کے لیے میں اچھے نہیں دیکھ رہا. تو خیر اس دن جب یہ سورج گرہن ہو، وہ 6 گھنٹے والے ٹائم میں سب سجود میں آ جائیں، اللہ کو منائیں، کیونکہ اسے غضب کہا جاتا ہے. اللہ نے اپنی طاقت دکھانی ہے، دکھاتے ہیں. اللہ پاک کی کائنات ہے. اللہ نے سورج میں سے روشنی دی، چاند سے چاندنی دی. وہ پوری کائنات رب الکریم کی ہے. ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کیونکہ ہم نے وہ دیکھنا ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو انشاءاللہ مجھے بھی امید ہے، میں بھی کروں گا، آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اس دن نماز، توبہ، ہر چیز. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. جی خان صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے سورج گرہن کے اثرات بتا دیے. صرف یہ بتا دیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بڑا سوال ہے آپ کا. دیکھیں اس سے پہلے بھی اس سال میں 2 دفعہ سورج گرہن لگا ہے. اگر ہم دیکھیں اس سال میں جو لگا تھا، پہلا سورج وہ تھا 20 اپریل کو، دوسرا لگ رہا ہے 14 اکتوبر کو. چاند گرہن اس سال میں 5-6 مئی کو، اور اب جو لگے گا وہ 28 اکتوبر کو. اچھا، پہلا سورج گرہن کا جو اثر زیادہ نقصان دیا وہ عمران خان کو بھی دیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی دیا. اس کا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ہوگا، عمران خان صاحب کو بھی. عمران خان میخ راشی میں بھی ہیں، نیم سے ایریز میں ہیں، ڈیٹ آف برتھ سے تلا راشی لبرا میں ہے. نقصان ہوگا. کیوں میں کہتا ہوں؟ میں کہا میں جفر بھی جاننا، جفر نال بھی گل کرنا. میں نے شاید آج کل بھی ایک پروگرام کیا تھا، میں نے کہا تھا مجھے عمران خان صاحب اکتوبر میں دکھائی نہیں دے رہا. کیوں میں کہتا ہوں 4 نومبر سے پہلے ان معاملات کو ختم کر لو، کیونکہ آگے بوچال ہے. تو خیر سمجھداری کے ساتھ چلنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے. خان صاحب آپ کا پیغام کیا ہے؟ پیغام میرا تو یہی ہے کہ ہم نے صلاۃ الکسوف پڑھنی ہے، صلاۃ خوف پڑھنی ہے، جسے صلاۃ آیات کہا جاتا ہے. اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کے اللہ کو منانا ہے، کیونکہ مجھے دنیا میں اس گرہن
का नुकसान दिखाई दे रहा है। जी एम ए शहजाद खान साहब, वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।